امام مسلم بن عقیل کو کوفہ کی جانب بھیجا. یہ واقعہ کل آپ نے سنا. امام مسلم بن عقیل اور آپ کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے, ان کی کیسے شہادت ہوئی وہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آج میں لے کر کے چلتا ہوں آپ کو. سنی علماء کی نئی تقریر, نعت پاک, منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں. اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے لوگو, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں, اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں, انہیں مردہ گمان مت کرنا, انہیں مردہ مت سمجھنا. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربهم يرزقون, اپنے رب کے پاس وہ رزق پاتے ہیں, روزی پاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بتایا یہ گیا, سمجھایا یہ گیا. مفسرین بیان یہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا ہے, اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, لوگوں نے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئے, لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا, لوگ یہ سمجھتے ہیں انہیں موت آ گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو پیغام دے رہا ہے, لوگوں کو بتلا رہا ہے, لوگوں کو سمجھا رہا ہے. اے لوگوں, جتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے میری راہ میں اسلام کے تحفظ کے لیے, میری راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے, انہیں مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے. کہنا اور سمجھنا اس میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ کہنا تو بہت دور کی بات, انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا, انہیں مردہ سمجھنا بھی مت, بلکہ وہ زندہ ہے, زندہ. عند ربهم يرزقون, اور وہ زندہ لوگ اپنے رب کے پاس میں روزی پاتے ہیں, اپنے رب کے پاس میں رزق پاتے ہیں, اپنے رب کے پاس میں وہ روزی پایا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا وہ لوگ سوچیں جو حسین کو مردہ کہتے ہیں, اب وہ لوگ ذرا سوچیں جو حسین اعظم کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے, کربلا کے میدان میں قتل ہونے والے, کربلا کے میدان میں جان قربان کرنے والے لوگوں کو مردہ کہتے نظر آتے ہیں. ارے ہم تو کہتے ہیں ارے کربلا کے شہیدوں کو مردہ کہنے والوں یا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگوں کو مردہ کہنے والوں, ارے تم تو مردہ ہو سکتے ہو, لیکن جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ ہرگز مردہ نہیں ہو سکتے. بلکہ بریلی کے امام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی, یا حسین, 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 نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. اس محفل میں بیٹھ کر دیوانے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ تم یہ خیال کرتے ہو دنیا میں حسین کے ماننے والے کہاں ہیں. شاعر نے کہا کہ خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے, خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے علی کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیتا ہے. اور نعرہ حیدری لگایا کرو اے دیوانو, یہ وہ نعرہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ نوجوان میں ڈیلی روزانہ ان کو ملاحظہ کرتا ہوں, یہ حسین اعظم کا نعرہ بلند کر کے اپنے آپ کو حسینی ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں, اور آپ نعرے کا جواب دے کر دنیا والوں کو بتاتے ہو کہ خدا جب کسی کو اوجے کمال دیتا ہے اسے علی کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیتا ہے. خدا جب کسی کے دل میں حسین کی محبت کو رکھ دیتا ہے تو پھر وہ دارالعلوم صدیقیہ کے صحن میں آ کر ذکر شہدائے کربلا کے محفل میں نہ وہ رات دیکھتے, نہ وہ وقت دیکھتے, نہ وہ بستر دیکھتے, نہ وہ نیند دیکھتے, بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وقت چاہے کوئی سا بھی ہو میرے حسین کی بات ہو رہی ہے, میرے امام کی بات ہو رہی ہے, جس نے سزائی ہو ہم جائیں گے اور اپنے حسین کا ذکر سماعت کریں گے. اور کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام
زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ہم تو ان کی بات کرنے چلے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ اب ذرا سنیے، میں نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، مردہ کہنا نہیں، مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس وہ روزی پاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو آزمائے گا، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ مال میں کمی کے ذریعے۔ عزیزان محترم، جب ہم نے کربلا کی دھرتی کو دیکھا، امام پاک کی زندگی کو دیکھا، امام پاک کی سیرت کو پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے، اللہ نے امام کا امتحان لیا ہے، اللہ رب العزت نے امام پاک کا امتحان اس طور پر لیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بھوک کے ذریعے اور ڈر کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے۔ کربلا کی دھرتی ہے، کربلا کے میدان میں امام حسین پر کھانا بند کر دیا گیا، امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، اس لیے کہ میرا امام مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب جو اپنا ساز و سامان لے کر کے گئے تھے، جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا، وہ سامان ختم ہو گیا۔ جب امام کربلا میں پہنچے پانی بند کر دیا گیا۔ آپ کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں، آپ کے پاس میں اتنے ہتھیار نہیں کہ جس سے آپ اللہ اکبر کبیرہ ظالم کا مقابلہ کر سکے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عزیزان محترم، تو آپ پہلے امتحان میں کامیاب ہوئے، آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ بھوکے رہے لڑنے تیار ہو گئے، پیاسے رہے لڑنے تیار ہو گئے، مال لوٹا گیا، مال چھینا گیا، پھر بھی آپ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اور صبر و استدلال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ان 5 چیزوں کے ذریعے آزماتے چلے جائیں گے، اور جو بندہ ان 5 چیزوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا، کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ وبشر الصابرین، اس صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جب ہم نے اس آیت مبارکہ کے تناظر میں امام پاک کی زندگی کو ملاحظہ کیا تو پتہ یہ چلا کربلا کے میدان میں امام حسین سے ان 5 باتوں کا امتحان لیا گیا تھا، اور میرا امام ان 5 باتوں میں کامیاب و کامران ہوتا چلا گیا تھا۔ کامیاب ایسا ہوا، ایسا ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری کا پیغام سنا دو۔ ہم نے قرآن مجید کو اٹھایا اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو پڑھا کہ خوشخبری سنا دو کا مطلب کیا ہے، انہیں کیا انعام ملے گا، انہیں کیا مقام ملے گا، انہیں کیا مرتبہ ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے صبر کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کر کے رب کی رضا حاصل کی، اللہ کو راضی کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس کو بنایا ہے۔ اور جنت الفردوس کو ایسا نہیں بلکہ جنت الفردوس کو مہمانی کی جگہ بنایا گیا ہے۔ کائی کی مہمانی کی جگہ۔ عزیزان محترم، آج ہر ایک انسان جنت کی خواہش کرتا ہے، جنت کی تمنا کرتا ہے، نمازی ہو جنت کی خواہش ہے، نمازی ہو جنت کی آرزو ہے، روزہ رکھنے والا ہو جنت کی آرزو ہے، قاری ہو جنت کی آرزو ہے، حاجی ہو جنت کی تمنا ہے، ہر عبادت کرنے والا جنت کی آرزو کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے جنت کے طالب، اے جنت کے طلب کرنے والے، جب تم جنت کو مانگا کرو، جنت کا سوال کیا کرو، تو یہ مت مانگا کرو اے اللہ جنت عطا فرما، بلکہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب تم اللہ سے جنت مانگا کرو تو یہ دعا کیا کرو اے اللہ جنت عطا فرما، لیکن جنت الفردوس عطا فرما، اس لیے کہ جنت الفردوس کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس۔ اب ہم نے دیکھا ایک نمازی جنت کی تمنا کرے، ایک حاجی جنت کی تمنا کرے، ایک قاری جنت کی تمنا کرے، ایک عالم جنت کی تمنا کرے، ایک مفتی جنت کی تمنا کرے، ایک عمرہ کرنے والا جنت کی تمنا کرے، ایک قرآن پڑھنے والا جنت کی تمنا کرے۔ ہم نے کہا مولا جنت ملے گی کسے، جنت ملے گی کسے؟ تو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اعمال صالحہ کر کے رب کی رضا حاصل کر لی ہے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ ہم نے کہا مولا جنت الفردوس کی شان کیا ہے، ذرا وہ بھی پتہ چل جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے جنت پوچھنا چاہتے ہو جنت کیا ہے؟ تو آج ہم اور آپ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں اگر ہم کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں، کوئی چیز ہمارا کھانے کا من ہوا، مثال کے طور پر پانی کا من ہوا، تو پانی لینے کے لیے ہمیں ٹنکی
کے پاس جانا پڑتا ہے، نل کے پاس جانا پڑتا ہے، کوئی پھل کی آرزو ہو تو پھل خریدنے کے لیے مارکیٹ جانا پڑتا ہے، پھل کھانے کا دل، پھل کھانے کا ارادہ، سیب کھانے کا ارادہ ہے، پھل کھانے کا ارادہ ہے، مارکیٹ جانا پڑے گا، سیب خرید کے لانا پڑے گا، کیلے کھانے کا ارادہ ہے، مارکیٹ جانا ہوگا، کیلا خرید کے لانا ہوگا، انار کھانے کا ارادہ ہے، مارکیٹ جانا ہوگا، انار خرید کے لانا ہوگا، جس کی بھی آپ تمنا کرو گے مارکیٹ سے جا کر کے وہ آپ کو خرید کر لانا پڑے گی۔ لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اعمال صالحہ کر لیے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت الفردوس کو مہمانی کی جگہ بنایا ہے۔ گویا کہ جنت الفردوس ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہمارے لیے وہ تیار ہے، ہمارے آمد کی منتظر ہے کہ کب جنتی مجھ میں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب جنت الفردوس میں جنتی پہنچ جائے گا، جنتی داخل ہو جائے گا، جنتی انٹر ہو جائے گا، تو پھر اب جنتی وہاں جس چیز کی تمنا کرے گا مارکیٹ جانا نہیں پڑے گا، بلکہ جنتی اگر پھل کی تمنا کرے گا، انار کی تمنا کرے گا، سیب کی تمنا کرے گا، انگور کی تمنا کرے گا، جس پھل کی بھی وہ تمنا کرتا چلا جائے گا، ادھر وہ تمنا کرے گا اور وہ پھل اس کی بارگاہ میں، اس کے قدموں میں حاضر ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ پھل، وہ درخت اس کے قدموں میں حاضر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کس کو ملے گا؟ یہ جنتیوں کو، یہ مقام جنتیوں کو حاصل ہوگا۔ اب میں جہاں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سماعت کرتے چلے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ جنتی ہے، جنتی، اور ایسے ویسے جنتی نہیں، بلکہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا، اے میرے صحابہ، اگر تمہیں دنیا میں زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو تم جنتی مرد مت دیکھو، بلکہ تم جنتی جوانوں کا سردار دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتی جوانوں کا سردار۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حسن و حسین صرف جنتی نہیں، بلکہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، سردار۔ گویا کہ جب ہمیں اور آپ کو جنت مل جائے گی، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، جنت میں انٹری مل جائے گی، تو ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدی، ہمارے رہبر، ہمارے امام، ہمارے آقا جو ہوں گے وہ ہمارے امام پاک امام حسین ہی ہوں گے، جن کا آج ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، جن کا یہاں آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اگر امام پاک نے ہماری اس محفل کو دیکھ لیا، امام پاک نے نظر کرم فرما دیا، امام پاک نے ہم غلاموں پر نظر رحمت فرما دی، تو میرا ایمان و عقیدہ بولتا ہے کہ اس محفل پاک کی برکت سے نانا جان سے تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معافی دلاتے نظر آئیں گے، جنت کا پروانہ دلاتے نظر آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ذرا محبت کے ساتھ اور کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے کہہ دیں یا نبی اللہ، یا نبی اللہ۔ گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے گا، اس لیے کہ یہ 10 راتیں سال میں ایک بار آتی ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ اور ان راتوں میں ہمیں بیٹھنا روز بھی نصیب نہیں ہوتا۔ بے شک۔ آج میری نگاہوں کا جو مرکز ہے، میں تمام کو مبارکباد پیش کروں گا، کچھ نئے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ میں ان کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، میں نہیں جانتا ان کے نام کیا ہے، لیکن کربلا سے حسین جان رہے ہیں، میرے غلام بیٹھے ہیں، نبی آپ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اگر واقعی آپ اس محفل میں آئے ہیں، صدق دل سے آئے ہیں، اگر آپ کی حاضری قبول ہو گئی نا تو ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو دنیا میں آنا بھی کامیاب، دنیا سے جانا بھی کامیاب۔ اللہ ہماری زندگیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو جتنے لوگ نوروز سے بیٹھے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آج یہ ہماری دارالعلوم صدیقیہ کے صحن میں 2025 اور 1447 محرم کی آخری شب ہے۔ اس کے بعد پروگرام باہر، پھر انشاءاللہ پرسوں صبح میں پھر لنگر، اور تمام لوگ انشاءاللہ حسین پاک کا لنگر کھاتے نظر آئیں گے۔ پھر آئندہ سال انشاءاللہ پھر ہم اسی جگہ اسی موقع پر امام حسین کا ذکر کرتے نظر آئیں گے۔ لیکن 1448 والا محرم ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، یہ طلبہ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال تک ان میں سے کتنے لوگ زندہ ہو اور کتنے چلے جائیں، کچھ پتہ نہیں۔
اس لیے یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر ہمارا یہ زندگی کا مقصد اور زندگی میں ہمارا یہ مقصد اگر پورا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں پیسہ کمانے نہیں، دولت و ثروت کمانے نہیں، جائیداد کمانے نہیں، بلکہ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا ہے مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے. ذرا غور فرمائیے، اللہ فرما رہا ہے میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. انسان سمجھتا ہے پیسہ کمانے آیا ہوں، دولت کمانے آیا ہوں، ثروت کمانے آیا ہوں، چاہو جلال کمانے آیا ہوں. انسان کی بے وقوفی ہے، بے وقوفی، اس لیے کہ اس کا مقصد دنیا میں پیسہ کمانا نہیں ہے، دولت و ثروت کمانا نہیں ہے، چاہو جلال کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. اگر انسان مال کمائے اور اس کی نظر یہ ہو کہ اللہ مجھے مال دے گا، اپنے بچوں پر صدقہ سمجھ کے خرچ کروں گا، اللہ مال دے گا اس کی راہ میں خرچ کروں گا، ذکر شہدائے کربلا کے موقع پر لنگر کراؤں گا، سبیل لگاؤں گا، پیسہ لٹاؤں گا، یہ مقصد ہو تو اللہ مال کمانے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. تو انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر ہم نے اپنا مقصد یہ سمجھ لیا کہ ہم دنیا میں عبادت کرنے آئے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. لیکن ہم نے کیا سمجھا دنیا میں آئے ہیں تو مقصد پیسہ ہے. آپ دیکھو اگر مقصد نہیں ہے تو کیا فرعون سے بڑا پیسے والا بھی کوئی تھا؟ نمرود سے بڑا پیسے والا کوئی تھا؟ قارون سے بڑا پیسے والا کوئی تھا؟ یزید کتنا بڑا پیسے والا تھا؟ عبید اللہ بن زیاد کتنا بڑے پیسے والا تھا؟ کفار مکہ کے پاس کتنی دولت و ثروت تھی، لیکن آپ نے سنا آج ان کفار مکہ کا، ان رؤساء کا، ان مالداروں کا، ان نامور لوگوں کا کہ جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، جن کے نام کی توتی بولتی تھی، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی نام لینے والا ہے تو جن کے لباس پر، جن کے کپڑوں پر پیبند لگے رہتے تھے، کپڑے پھٹے پرانے پھر بھی پیبند لگا کر وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، انہی غریب مسلمانوں کا پوری دنیا میں نام لیا جاتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے دنیا نہیں کمائی تھی، انہوں نے دین کمایا تھا، اور جب انہوں نے دین کمایا تھا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو لوگوں کے دلوں پر زندہ کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی اور تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضری کو قبول فرمائے، آمین. سلامتی عطا فرمائے. ماشاءاللہ خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. امام حسین کا فرقان بھائی ماشاءاللہ آگے تشریف لائے. اللہ پاک حاضری قبول فرمائے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ذرا سارے حضرات محبت سے کہہ دیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین. سنیے آپ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ کے سرزمین پر تشریف لائے اور آپ نے اپنے نمائندے، اپنا نشین، اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر جب امام مسلم بن عقیل کو کوفہ کی جانب بھیجا، یہ واقعہ کل آپ نے سنا. امام مسلم بن عقیل اور آپ کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، ان کی کیسے شہادت ہوئی وہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آج میں لے کر کے چلتا ہوں آپ کو مکہ المکرمہ کی سرزمین سے. امام مسلم بن عقیل روانہ، اور ادھر سے امام مسلم بن عقیل نے جب وہاں کے حالات کو خوشگوار پایا، امام کی جانب خط لکھ دیا، امام تشریف لے آئے. جتنی جلدی آپ کی تشریف آوری ہو جائے گی اتنی جلدی یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. یزید کی بیعت سے انہیں نجات مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا. امام پاک کی بارگاہ میں 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو یہ خط پہنچتا ہے. جیسے ہی میرے امام نے اس خط کو پایا، اس خط کو پڑھا، خط پڑھنے کے بعد میرا امام اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو بلاتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے گھر والوں، کوفہ کی جانب سے امام مسلم بن عقیل کا پیغام مل چکا ہے، خط آ چکا ہے، خط موصول ہو چکا ہے. وہاں کے حالات جیسے بتائے گئے ویسے نہیں، بلکہ وہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، بڑے خوشگوار ہیں، اور ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے، ان کے دلوں میں ہماری عقیدت ہے. وہ نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہم غلاموں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جلدی ان کی بارگاہ میں پہنچا جائے تاکہ انہیں یزید کے ظلم سے نجات مل جائے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے چھٹکارا مل جائے. جتنی
جلدی ہو سکے گا ہم وہاں جانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام پاک نے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاندان والوں کو حکم دیا، اور اس قافلے میں آپ کے 3 شہزادے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 22 سال تھی لیکن آپ بیمار تھے، آپ نے حکم دیا، وہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے دوسرے بیٹے حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 سال تھی، انہیں حکم ارشاد فرمایا، وہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کے تیسرے بیٹے حضرت علی اصغر جو ابھی شیرخوار تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ابھی گود میں تھے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اپنے تینوں شہزادوں کو اپنے ساتھ میں لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی صاحبزادی حضرت سکینہ بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ آپ کی 2 بیویاں حضرت شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی والدہ ماجدہ، یہ 2 بیویاں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 صاحبزادے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بھائی، یعنی کہ حضرت علی کے مرتضی فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 صاحبزادے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کل ملا کر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 17 افراد آپ کے اس قافلے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خاندان کے 17 افراد آپ کے ساتھ میں ہیں، اس کے علاوہ مکہ کے دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ کل ملا کر یہ قافلہ 82 یا 72 لوگوں کی جماعت پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ قافلہ مکہ المکرمہ کے سرزمین سے نکلا۔ جب یہ قافلہ مکہ سے نکل رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے اکابر صحابہ نے نواسوں کی بارگاہ میں کہا تھا، اے نانا جان کے نواسوں، اے امام علی مقام، آپ کوفہ تشریف نہ لے کر کے جائیے گا، اس لیے کہ وہاں کے حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں، آپ وہاں تشریف لے کر کے نہ جائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ستائیں، آپ کے ساتھ میں غداری کریں، آپ کے ساتھ میں اللہ اکبر کبیرہ بے وفائی کا رویہ اختیار کریں، آپ تشریف لے کر کے نہ جائیں۔ لیکن میرے امام پاک نے کہا، اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، اے اجلہ صحابہ، اے اکابر صحابہ، آپ میرے سر کے تاج ہو، لیکن اس وقت میرا جانا بہت ضروری ہے، اگر میں آج نہیں گیا تو کل قیامت کے دن نانا جان کی بارگاہ میں یہ لوگ شکایت کرتے نظر آئیں گے، پھر میں قیامت کے دن نانا جان کو کیا جواب دیتا نظر آؤں گا، نانا جان کی بارگاہ میں کیا بات پیش کرتا نظر آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کہا اس لیے میرا دین کو بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے کوفہ جانا بہت ضروری ہے۔ آپ نکلے، آپ نے سفر جاری فرما دیا، جیسے ہی آپ کا قافلہ آگے بڑھا، مکہ المکرمہ سے نکلا، قافلہ آگے پہنچا، راستے میں اللہ اکبر کبیرہ ایک انسان سے ملاقات ہوتی ہے، ایک مرد سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے، اے حسین، اے امام علی مقام، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہے ہیں، کوفیوں کی جانب سے بڑے خطوط آ رہے ہیں، کوفہ جانا ہے، وہاں جا کر اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس آدمی نے کہا تھا، امام پاک آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں کے حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت کا چراغ روشن ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں اللہ اکبر کبیرہ آپ کے خلاف تلوار نکل آئی ہے، آپ کے خلاف تلوار ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے 100 سے 150 خطوط بھیجے ہیں اور بڑی اپنی منت کا، اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ بڑے اللہ اکبر کبیرہ ہمیں بلانے کے خواہش مند ہیں۔ امام پاک آگے بڑھے، جب اور آگے بڑھے تو ایک شاعر سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی وہی کہا، امام پاک وہاں کے حالات آپ کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، وہ لوگ آپ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں مال کی محبت بھی ہے، وہ آپ کے خلاف تلوار لیے کھڑے ہیں، حسین پاک آپ آگے نہ جائیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ اور آگے بڑھے، آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک امام پاک کو امام مسلم بن عقیل کی شہادت اور ان کے بچوں کی شہادت کی خبر نہ تھی، وہاں کے حالات بگڑ گئے ہیں، اس بات کا علم نہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ آگے بڑھے، راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا، امام پاک آپ آگے نہ جائیے گا، آپ کوفہ تشریف لے کر کے نہیں جائیے گا، اس لیے کہ وہاں کے حالات بہتر نہیں ہیں، وہاں کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، وہاں کے حالات فساد جھگڑے کے ہیں۔ اے امام پاک آپ میری بات مان لیجئے گا، آپ آگے نہ بڑھیے گا۔ تب میرے امام پاک کہتے ہیں، اے لوگوں، اے عبداللہ بن مطیع، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لن یصیبنا اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی مصیبت ہم تک نہیں پہنچے گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہنا ہے، یعنی کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں لکھا جا چکا ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہوگا۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یہ آیت مبارکہ ورد بنائی اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ اور آگے بڑھے، مقام ثعلبیہ میں پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ایک پیارے صحابی سے پھر ملاقات ہوئی۔ ان پیارے صحابی نے جب ان 82 افراد کا قافلہ دیکھا اور امام پاک کا جوش
جوش و نون و جذبہ دیکھا اور آپ کو دیکھا کہ لگتا ہے آپ کو کوفہ کے حالات سے خبر نہیں ہے, کوفہ کے بارے میں علم نہیں ہے, تو وہ پیارے صحابی امام پاک کے قدموں پہ گر جاتے ہیں, امام پاک کے قدموں کو پکڑ کر کے رونے لگتے ہیں, ساروں قطار روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے, اور امام پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں, اے پیارے آقا کے نواسو, اے پیارے نانا جان کے پیارے نواسو, اے حسین پاک امام علی مقام, آپ کوفہ نہ جائیے گا, اس لیے کہ وہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں, وہاں کے لوگ بڑے جابر ہیں, وہ بڑا ظلم و ستم کیا کرتے ہیں. امام پاک نے کہا ہوا کیا ہے, بات تو بتاؤ, بات کیا ہے. امام پاک سے وہ صحابی کہتے ہیں, اے امام پاک اللہ اکبر کبیرہ, وہ انسان کہتا نظر آتا ہے, اے امام پاک وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے, ان کے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور بھی لوگوں کو شہید کیا گیا ہے, اور ان کے سروں کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام پاک نے جب اتنی بات سنی آپ حیران رہ گئے, پریشان ہو گئے, حیرت زدہ رہ گئے. آخرکار یہ کیسا ہوا, یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے, انہوں نے تو بڑی منتیں کی تھی, بڑی محبتوں کا اظہار کیا تھا, بڑی قسمیں دی تھی کہ آپ تشریف لے آئیے. آخرکار یہ کیسے ہو گیا, آپ کے قدموں کے نیچے کی زمین نکلی, آپ کو تعجب ہوا, آپ کو یقین نہیں ہوا, لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ انسان اس بات کو رو رو کر بیان کر رہا ہے. امام پاک نے یقین کر لیا, امام پاک نے جیسے ہی یقین کیا, امام پاک کے دل میں ارادہ ہوا, امام پاک نے اپنے قافلے والوں سے کہا, اے قافلے والوں, کوفہ کے حالات زیادہ بہتر نہیں ہیں, کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں, اب ہمیں واپس ہونا چاہیے. تب امام مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے امام پاک کا دامن پکڑ کر, آپ کے قدموں کو پکڑ کر رو رو کر امام پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی, اے امام پاک, ہمارے بھائیوں کا ناحق خون بہایا گیا ہے, ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے, جب تک ناحق خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے, اے امام پاک ہم واپس نہیں جائیں گے. امام پاک کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے جا رہے ہیں. تب امام پاک نے ارادہ چینج کیا, اپنا ارادہ بدلا اور کہا ٹھیک ہے, تم لوگ جس بات پر راضی ہو جاتے ہو. تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, ذکر سودائے کربو بلا, ذکر سودائے کربو بلا, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بکیر اسدی کی اس بات سے آپ کا دل پاش پاش ہوا. آپ نے قافلے والوں سے کہا, اے قافلے والوں بتاؤ واپس چلنا ہے یا رکنا ہے. تب امام مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا تھا, اے امام پاک ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ اپنے بھائیوں کے خون کا ناحق بدلہ لے کر رہیں گے. تب میرے امام پاک نے اپنے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا. امام پاک کا قافلہ آگے بڑھا, جیسے ہی مقام زبالہ میں پہنچا, اللہ اکبر کبیرہ, اس مقام پر پھر قافلہ ٹھہرا. امام پاک نے اپنے ساتھیوں سے کہا, قافلے والوں سے کہا, اے قافلے والوں, مجھے امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے. امام مسلم بن عقیل نے شہادت کا جام نوش کر لیا ہے, ان کے 2 بچوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہے. اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. قافلے والوں نے کوئی جواب نہ دیا. تب میرے امام پاک نے اتمام حجت کے لیے ان لوگوں سے کہا تھا, اے قافلے والوں, اگر تم میں سے کوئی واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہے, واپس مکہ جانا چاہتا ہے تو واپس جا سکتا ہے, اور جو ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں رہنا چاہتا ہے وہ ہمارے قافلے میں رہ سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس وقت میں جو لوگ مکہ المکرمہ سے عرب کے لوگ آپ کے ساتھ میں ہو گئے تھے, جب انہوں نے شہادت کی خبر سنی, امام مسلم بن عقیل کے بچوں کے شہادت کی خبر سنی, امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی, ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو لوگ عرب کے آپ کے ساتھ میں ہوئے تھے نا, وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے, وہ لوگ وہاں سے متنفر ہو گئے, وہاں سے چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ چند لوگوں کا قافلہ امام پاک کے ساتھ میں رہا, امام پاک کے ساتھ میں اللہ اکبر کبیرہ یہ قافلہ رہا. الغرض یہ کہ مورخین بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو مدینہ المنورہ سے جتنے لوگ آئے تھے وہ ثابت قدم رہے, اور جو مصطفیٰ کے پیارے صحابہ تھے وہ ثابت قدم رہے. انہوں نے اپنے پاؤں کو نہیں پلٹایا, انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ نہیں کیا, بلکہ وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہے اور یہ کہتے رہے, اے امام پاک آپ جیسا حکم دیتے چلے جائیں گے ہم آپ کے حکم پر ویسا کرتے چلے جائیں گے, آپ جس کام کا حکم دیں گے ہم اس کام کو کریں گے, اگر آپ چلنے کو کہیں گے
تو آپ کے ساتھ چلنے تیار ہیں، آپ واپس جانے کو کہیں گے ہم واپس جانے تیار ہیں، آپ جیسا فیصلہ ہمیں دیں گے ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار اور راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ امام پاک کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، امام پاک کا قافلہ جب آگے بڑھا، اللہ اکبر کبیرہ، تو عزیزان محترم اب جب امام پاک کا قافلہ آگے بڑھا اور کوہ ذی حشم میں پہنچے، مقام کوہ ذی حشم میں یکم محرم الحرام سن 60 ہجری کو آپ کا وہاں پڑاؤ ہوا اور وہاں آپ ٹھہرے، تو وہاں پر اللہ اکبر کبیرہ حر بن یزید اپنے 1000 لشکر کے ساتھ امام پاک کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر امام پاک کا راستہ روک لیا اور امام پاک سے کہا، اے امام پاک میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ نواسۂ رسول ہو، لیکن اے امام پاک مجھے کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے آپ کا راستہ روکنے کا حکم ملا ہے، آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے، لیکن اے نواسۂ رسول، اے ابن رسول، آپ بڑے متبرک ہو، آپ بڑے بابرکت انسان ہو، آپ اولاد رسول ہو، آپ اہل بیت کے تھار سے ہو، آپ کی محبت میرے دل میں ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے پریشر ہے، مجھے عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے سخت آرڈر ملا ہے، سخت حکم ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے امام پاک میں آپ کی بے ادبی، میں آپ کی گستاخی ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے کوفہ کے گورنر کی جانب سے حکم ملا ہے، مجھے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ تب امام پاک نے حر بن زیاد سے کہا تھا، اے حر بن زیاد میں کوفہ میں خود نہیں آیا ہوں، بذات خود نہیں آیا، بلکہ مجھے کوفہ والوں نے خط لکھ کر خطوط بھیج کر بلایا ہے، ایک دو خط نہیں بھیجے بلکہ 150 خطوط مجھے ان لوگوں نے بھیجے ہیں، تب میں کوفہ کی جانب آیا ہوں۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، امام پاک نے جب 1000 لشکر پر نظر دوڑائی تو امام پاک نے کیا دیکھا کہ جن لوگوں کے خط وصول ہوئے تھے وہی لوگ امام پاک کو گرفتار کرنے کے لیے اس لشکر میں موجود تھے۔ امام پاک نے جب اس لشکر کو دیکھا اور ان کے خطوں کو دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، امام پاک نے حر بن یزید سے کہا، اے حر بن یزید میں خود نہیں آیا بلکہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے، یہ دیکھو یہ خط ان کی جانب سے مجھے وصول ہوئے ہیں، یہ خط میری جانب انہوں نے بھیجے ہیں۔ آپ نے خطوط کا تھیلا نکالا، تھیلا پلٹ دیا اور آپ نے خط اٹھانا شروع کیے، خط پڑھنا شروع کیے، اور آپ نے اتنا ہی نہیں بلکہ نام لے لے کر ان کو بتایا کہ اے فلاں بن فلاں بتا تم نے ہماری جانب خط لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا، اے یزید بن اشعث بتا تم نے خط لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا۔ امام پاک نام لے لے کر ان کا خط پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب امام پاک نے ان کا نام لے لے کر ان کے خطوں کو پڑھا، شرم سے ان کی نگاہیں جھک گئیں، شرم سے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، امام پاک کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں حر بن یزید اور امام پاک کی گفتگو ہو رہی تھی، عبید اللہ بن زیاد کا قاصد خط لے کر کے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک انسان پھر قاصد جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے خط لے کر موصول ہوا ہے نا، اور اس نے وہ خط حر بن یزید کو دے دیا۔ حر بن یزید نے اس خط کو نکالا، خط کو پڑھا تو خط میں لکھا تھا، اے عبید اللہ، اے حر بن یزید، امام پاک حسین پاک تمہیں جہاں مل جائے انہیں وہیں روک لینا، انہیں کوفہ میں داخل مت ہونے دینا، کوفہ میں آنے مت دینا، اور نہ ہی انہیں اپنے وطن واپس لوٹنے دینا، وہ جہاں ہے انہیں وہیں روکے رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حر بن یزید نے اللہ اکبر کبیرہ یہ پیغام، یہ خط امام پاک کو پڑھ کر کے سنایا۔ امام پاک نے جب اس خط کو سنا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ حیران رہ گئے، آپ پریشان ہو گئے، آپ تعجب میں پڑ گئے کہ آخرکار یہ کیسی بات ہوتی ہے۔ پھر حر بن یزید آپ سے کہتا ہے، گستاخی معاف فرمائیے گا، میں آپ کی بارگاہ میں کی بے ادبی اور گستاخی نہیں چاہتا، لیکن امام پاک مجھے آپ کی گرفتاری پر کتنا اصرار ہو رہا ہے، کتنا مجھے سخت آرڈر مل رہا ہے، مجھے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا، نہ ہی تو میں آپ کو واپس جانے کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی میں آپ کو آگے جانے کا حکم دیتا ہوں، بلکہ امام پاک آپ کو یہی رکنا پڑے گا، آپ کو یہی ٹھہرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام پاک نے اپنے قافلے والوں کو وہاں ٹھہرنے کا، وہاں رکنے کا حکم دیا، اور امام پاک نے اپنی سواری کو روکا، اور سواری روکنے کے بعد قافلے والوں سے کہا، اے قافلے والوں یہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے، یہ مقام کون سا ہے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے بتایا، اے امام پاک یہ کربلا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کربلا ہے۔
تب میرے امام پاک نے کہا تھا یہ کرب و بلا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمیں ستانے کی جگہ ہے، یہ ہمارے خون چوسنے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ستایا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں درد دیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اللہ اکبر کبیرہ بے سہارا تنہا کر کے مارا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کہا اگر یہ واقعی کرب و بلا ہے تو یہ ہمارے شہید ہونے کی جگہ ہے، جہاں ہم آنے کے خواہش مند تھے، جہاں ہم آنا چاہتے تھے، ہم اپنے اسی مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم اپنی آخری مقام، آخری آرامگاہ اور اپنی آخری منزل تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام پاک اپنے قافلے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو ٹھہرنے کا اور انہیں آرام کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ امام پاک اپنے ساتھیوں کو آرام کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر بھی امام پاک کی آنکھ لگی، آپ سوئے، خواب میں پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں۔ پیارے آقا خواب میں تشریف لائے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کے خواب میں پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ ہر ایک انسان یہ تمنا کرتا ہے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور ایک ہے نا تاریخ جملہ سنتے چلیں، اگر کسی کے خواب میں پیارے آقا تشریف لاتے ہیں اور اس کو یہ لگتا ہے کہ پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو گیا ہے، تو مسلمانوں اپنے مقدر پر ناز کرو، اس لیے کہ اگر خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے ہیں تو وہ یقیناً مصطفیٰ ہی ہوں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان دنیا کا کوئی ابلیس، دنیا کا کوئی لعین، دنیا کا کوئی شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو خواب میں مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے تو یقیناً وہ 101% مصطفیٰ کی ہی زیارت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ یا رسول اللہ، زندہ باد، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، امام پاک نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا، قافلے والے رک گئے، امام پاک سوئے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے حسین مبارک ہو، تم اپنی آخری منزل تک پہنچ گئے ہو، اے حسین یہ تمہارا آخری مقام ہے، یہ مقام جہاں تم ہو یہ کربلا ہے، اسے کربلا کہا جاتا ہے، اور یہ تمہاری آخری منزل، آخری مقام ہے۔ اے حسین جب تم اس مقام تک پہنچ ہی گئے ہو تو صبر و استقلال سے کام لینا۔ آپ نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ کو صبر و استقلال کی دعا کی، صبر و استقلال کی دعا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امام پاک بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد آپ اپنے قافلے والوں میں تشریف لائے۔ قافلے والوں میں تشریف لانے کے بعد میں آپ نے اپنے قافلے والوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا اے قافلے والوں، اب ہم جس جگہ ہیں اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک کا واقعہ ہے۔ کتنی محرم الحرام تک کا؟ 10 محرم الحرام تک کا۔ اسی درمیان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، حضرت سعد مصطفیٰ کے صحابی ہیں، لیکن ان کا بیٹا یہ بڑا دنیا کا لالچی تھا، اس کو بھی عبید اللہ بن زیاد کی جانب سے قاصد بنا کر امام پاک کے پاس بھیجا گیا۔ جب یہ امام پاک کے پاس پہنچا، اس نے امام پاک کو پہچان لیا اور اس نے آپ سے جنگ کرنے سے منع کر دیا، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں امام پاک سے جنگ نہیں کر سکتا، میں نے گرفتار نہیں کر سکتا، میں ان پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کہا تھا کہ اگر تم نے امام پاک سے جنگ نہیں کی، ان کو گرفتار نہیں کیا، ان پر اگر آپ نے قتل و قتال نہیں کیا تو پھر آپ کا جو عہدہ ہے، جو منصب ہے، وہ آپ سے چھین لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ایران کا گورنر تھا، ایران کا گورنر۔ کہا اگر تم حسین سے جنگ شروع نہیں کرتے ہو تو تم سے ایران کی گورنری چھین لی جائے گی اور تمہارے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا جائے گا، تمہیں بھی ستایا جائے گا۔ اب ذرا یاد رکھیں
جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے، دنیا کی محبت گھر بنا لیتی ہے، تو پھر وہ انسان دین کو نہیں دیکھتا، پھر وہ انسان اسلام کو نہیں دیکھتا، پھر وہ قرآن کو نہیں دیکھتا، بلکہ پھر وہ دنیا کو دیکھا کرتا ہے۔ اللہ تبھی تو قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ۔ عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ بچے، یہ بیٹے، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مال، یہ اولاد، یہ دولت و ثروت یہ ایک فتنہ بھی ہے۔ کبھی انسان اس کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان مال کی بنیاد پر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اگر یہی مال اسلام کی خاطر پیش کیا جائے تو انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اگر یہی مال اسلام کے خلاف خرچ کیا جائے تو پھر انسان اپنی دنیا، اپنی دین و دنیا دونوں کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ ابھی حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا جو تھا نا، یہ گورنری کے لالچ میں آ گیا کہ مجھے تو ایران کی گورنری چاہیے۔ اب اس نے ایران کی گورنری کے لالچ میں امام پاک سے جنگ کرنے کے لیے یہ ایگری ہو گیا، راضی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یزیدیوں کی جانب سے کس طرح سے جنگ کا آغاز ہوا، کس طرح آپ پر پانی بند کیا گیا، کس طرح سے آپ کو ستایا گیا، کس طرح سے پھر کربلا کا پورا منظر، کون پہلے جنگ میں اترا، کون پہلے یزیدیوں کے مقابلے میں گیا، کس نے یکے بعد دیگر جام شہادت نوش کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بیان کرنے کی، پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو راتیں چل رہی ہیں، یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جو میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی سخت اور بڑی دشوار گھڑیاں تھیں۔ انہی راتوں میں، انہی ایام میں آپ کو بھوکے پیاسے رکھا گیا تھا، آپ کو بھوکے پیاسے رکھ کر تڑپایا گیا تھا۔ اس لیے اگر ہمارے پاس ابھی وقت ہے تو پھر ہم امام پاک سے، امام پاک کے نام پر جتنا پیسہ روپیہ چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، جتنا روپیہ پیسہ چاہیں امام پاک کے نام پر خرچ کر کے جنت کما سکتے ہیں، دنیا کما سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ آج اس محفل میں موجود ہیں وہ کل جب باہر پروگرام ہوگا تو اس میں آپ تشریف رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ کربلا میں کیا ہوا تھا وہ آپ حضرات کے سامنے میں اپنا دل اور وہ درد آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، میرے بیان کرنے میں جو بھی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں جان بوجھ کر یا سبقت لسانی یا بیان کرنے میں جس طرح کی بھی کوتاہی ہوئی، اللہ کریم اس کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سارے حضرات کلمہ شریف کا ورد کیجئے، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ یہ بچوں کے محبت